یہ جو مثال میں دینے جا رہا ہوں اس کو سن لو، کیونکہ وہ جو اگزامپل ہے وہ پہلے تو جناب مریم نواز بولتی تھی، لیکن مریم نواز کے اوپر وہ عین بیٹھتی ہی نہیں، کیونکہ کرپٹ ٹولے کا کام جو ہے وہ کرپشن ہی ہے۔ یہ جو مثال ہے وہ دراصل حقیقت کا روپ جو ہے وہ دھار گئی پشاور ہائی کورٹ میں، کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے۔ ایسا ہی کچھ دیکھنے میں آیا پشاور ہائی کورٹ میں، تاریخی مناظر کل تھے، اور جو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مدد بھیجی، اور اس مدد کی وجہ سے جو ہے قانون اور انصاف کا بول بالا ہوا، تو پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جناب حق اور سچ کے اوپر کون ہے۔ بڑے ہی تکلیف دہ مناظر جو ہے وہ کل سامنے آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہترین ریمارکس جو ہیں، انصاف کا بول بالا بھی پشاور ہائی کورٹ سے ہی ہوا۔ معاملہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا، آپ کے سامنے تمام جو انفارمیشن ہے اور اندر کی بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن بھی دبا لیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ آج کل میڈیا پر نظر نہیں آتا، جو خبریں اڈیالہ جیل کی ہیں یا کپتان کے ساتھیوں کی ہیں، جن سے تمام میڈیا کی تھر تھر ٹانگیں کانپتی ہیں، وہ آپ کو اس چینل پر جو ہے وہ ضرور ملتی ہیں۔ تو جناب ہوتا ایسا ہے کہ جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے وہ اگزامپل ایز اٹ از جو ہے وہ حقیقت کا روپ دھار گئی ہے، اور حقیقت کا روپ اس بار اصل میں پشاور ہائی کورٹ میں رات گئے جو ہے وہ معاملہ سجا ہے۔ کل زرتاج گل جو ہے وہ ان کی پیشی تھی، اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر جناب ایسا سما تھا کہ جیسے کوئی دہشت گرد جو ہے اس کو لے کر آئے ہیں، کوئی بڑا پاورفل جو ہے وہ ایسا بندہ ہے جس سے پوری حکومت بھی ڈرتی ہے، اور پورے معاملہ جو نظام کو درم برم کر دے گا، ایسا امپیکٹ دینے کی کوشش کی گئی۔ لیکن وہاں پہ پیشی کس کی تھی؟ ایک نہتی عورت۔ اس عورت کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنا پریشان کیا گیا، اور باہر جو پشاور ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب وہاں پر پولیس کی اس قدر نفری تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور یہاں پہ ایک ڈرامائی انٹری ہوئی، اور ڈرامائی انٹری جو ہے وہ منصف کی ایسی کمال ہوئی کہ تمام دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ اس سے پہلے کا حوال یہ ہے کہ جناب آپ نے دیکھا کہ زرتاج گل نے میڈیا سے بات کی، اور باقی میڈیا نے تو کیا دکھانا تھا، لیکن آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ زرتاج گل کل آبدیدہ ہو گئی۔ رو رو کے انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم شہیدوں کی وارثین میں سے ہیں، ہم شہیدوں کے فیملی ہیں۔ یعنی انہوں نے رو رو کر یہ بات بتائی وہاں بیٹھ کر کہ جناب مجھے جو یہ سارا دن سے ذلیل و خوار کر رہے ہیں، وہ ذلیل و خوار کا میں جواب یہ دوں گی کہ جناب میں خود ایک شہید کی بہن ہوں۔ یعنی میرا بھائی جو ہے وہ شہید ہوا تھا، اور میرے بھائی کا جو ہے 6 فٹ 5 فٹ 11 انچ جو ہے وہ قد تھا، اور 6 فٹ کے قریب وہ خوبصورت نوجوان تھا، جس کی قبر جو ہے وہ جا کے آپ دیکھیں تو وہ ایک گواہی دے رہی ہے کہ ہم لوگ محب الوطن ہیں۔ اب ان کو یہ حوالہ دینا پڑ رہا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ شہید ہوا تھا، اور اس شہید کی ہم بے حرمتی کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو خود شہیدوں کے خاندان سے ہیں۔ 9 مئی کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے 9 مئی کی ہے، ہم لوگ پاکستان کے جو ہے وہ وفادار ہیں، اور ہمارے میں سے کوئی ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک جو شہید کا خاندان ہے وہی شہادت کا مرتبہ جو ہے وہ جتنا وہ سمجھ سکتا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جس نے اپنا کھویا ہو وہ بھی ملک کے لیے کھویا ہو، وہ کیسے ملک کے لیے جو ہے وہ معاملات خراب کر سکتا ہے، ملک کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے، اور اس بات کا رو رو کے پرچار کیا انہوں نے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں جناب مذمت بھی کرتی ہوں اور میں یہ کام کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ پوری دنیا کے سامنے کل انہوں نے پیغام دیا ہے کہ شہید جو ہے وہ قوم کی حیات ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کے ساتھ سلوک ہوا وہ سلوک یہ ہوا کہ سارا دن پشاور ہائی کورٹ میں ان کو بٹھایا گیا، ان کی تذلیل کی گئی، یہاں تک کہ پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے ابراہیم صاحب، جسٹس ابراہیم، وہ جناب اسلام آباد سے روانہ ہوئے، اور اسلام آباد سے روانہ ہو کے وہ جب عدالت پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے تاریخی بات، اب یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، خوبصورت ریمارکس ہیں جو انصاف کا بول بالا کر رہے ہیں، وہ آپ نے سننے ہیں اور جاننے ہیں کہ جناب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جناب پہلے میری بیٹی کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی ایسا کیا ہو گیا ہے
کیا ہو گیا ہے کہ ایک عورت کے لیے آپ نے باہر اتنی نفری اکٹھی کی ہے؟ کیا یہ دہشت گرد ہے؟ یہ کون ہے؟ مطلب یہ کون ہے ایسی کہ جس کے لیے اس قدر نفری اکٹھی کی گئی ہے؟ کیا کوئی مطلب خدا نخواستہ حملہ ہونے والا ہے؟ تو انہوں نے اس ساری بات پر جو قانون کے رکھوالے وہاں پر موجود تھے ان کو بڑی ہی شدید قسم کی شٹ اپ کال دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ پہلے اس بچی کو کھانا کھلایا جائے۔ پھر انہوں نے تمام معاملہ سنا، اور تمام معاملہ سننے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس کو ہم ضمانت جو ہے وہ راداری ضمانت دیتے ہیں، اور کوئی بھی ادارہ کسی بھی کیس کے اندر اب اس کو گرفتار نہ کرے، کیونکہ جب شاہ محمود قریشی کو ریلیف ملا، شاہ محمود قریشی کے حق میں جو ہے وہ ہاتھ میں روبکار تھی، ان کے ہاتھ میں روبکار تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ جیل کے اندر سے غیر قانونی طور پر پھر سے گرفتار کر لیا۔ لیکن اس بار پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ خبردار اس بچی کو کوئی بھی گرفتار نہ کرے۔ ان احکامات کی وجہ سے جناب، اس سختی کی وجہ سے جناب، وہ جو زرتاج گل تھی وہ پھر وہاں سے نکلی، اور نکل کے جا کر انہوں نے اپنے محفوظ مقام پر چلی گئی، جہاں پر اب وہ خیر و عافیت سے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تاریخی جملہ جو ہے وہ کہا ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، اور وہ جملہ یہ ہے، انہوں نے کہا تھا میں کعبے میں تھا، اور میں نے کعبے میں رہ کے اس بات کی قسم کھائی تھی کہ میں کسی کے پریشر میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ یعنی اب یہ بات سن لیں کہ 24 گھنٹے عدالتیں کام کریں گی اور عدالتوں میں انصاف ہوگا، کیونکہ میں نے اس بات کی قسم کھائی ہے کہ کوئی پریشر نہیں لوں گا۔ یعنی ایک بہت بڑا میسج جو ہے وہ مقتدر حلقوں تک چلا گیا ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اب پریشر میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اب انصاف کا بول بالا ہوگا، اور کسی کی ہمت نہیں کہ وہ آ کر اس معاملے کو خراب کر سکے، انصاف کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر سکے۔ انصاف کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرتے ہوئے انہوں نے دبنگ اعلان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جناب، اور ہر جسٹس کو، ہر منصف کو اس طرح کی قسم کھانی چاہیے کہ جناب وہ انصاف کے اوپر جب بات آئے گی تو وہ کسی کا پریشر قبول نہیں کریں گے، صرف اسی صورت میں جو معاشرہ ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔